السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین سامعین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کی سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر ویوز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، کوئی اشکال ہے کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 تک اپنا درس مکمل کیا تھا۔ آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 62 سورۃ التوبہ کی ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں اگر وہ ایماندار ہوتے کہ انہیں راضی رکھیں۔ دیکھیے، ہم نے پچھلے درسوں میں سورۃ التوبہ کی تفسیر کے سلسلے میں یہ باتیں بیان کی تھیں، اور ہم نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر کے اور آپ کو کانوں کا کچا کہہ کر کے اس طرح کے تہمات لگاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگرچہ تمہاری قسموں کو مان کر کے نہیں چھوڑتا تو تمہاری ہم بہت زیادہ پکڑ کرتے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے کہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ کہ بھائی ہمارا یہ عذر تھا اس لیے ہم نے نہیں نکلا، ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا فلاں، ہم بیمار تھے، یا ہمارے کھیت کھلیان خراب ہو رہے تھے، یا اسی طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ عذر کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں کھا کر کے بیان کرتے تھے۔ باقی قسم پروردگار کی ہم نے اس لیے شمولیت نہیں کی، ہم نے اس لیے شمولیت نہیں کی آپ کے ساتھ، اس لیے ہم نہیں آئے۔ قسمیں کھا کر کے یہ لوگ جو ہے آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کے بیان کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خوش رکھیں، یعنی کہ آپ کے مخالفت بھی کریں اور آپ کو خوش بھی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی کہ صحابہ کی جماعت کے سامنے بھی یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، مگر زیادہ حقدار یہ ہے کہ کون خوش رہے؟ اللہ اور اس کے رسول خوش رہیں۔ تو اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، اگر وہ ایماندار ہوتے کہ انہیں راضی رکھیں، کہ اگرچہ وہ ایماندار رہتے نا، واقعی سچے رہتے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کو وہ راضی رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ منافقین یہ نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، یا نہیں ان کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہیں نکلنا؟ یہ مشرکین، یہ منافقین جتنے بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ نکلتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو، ان کے لیے اس بات کی پیش گوئی ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور اس دن کی جو رسوائی ہے نا، وہ دنیا کی رسوائی سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ رسوائی ان کے لیے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا۔ اب دیکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے جو آرزویں ہیں وہ بتا رہا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں، منافقین ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ منافقوں کی منافقت کو کسی صورت کے اندر نازل کر کے وضاحت نہ کر دیں، قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول پر وحی کر کے ان کی جو منافقت ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہ کر دیں،
یہ ان کو خوف ہے، ان کو خدشہ ہے، ان کو ڈر ہے اس بات کا. اور منافقوں کے دل کا حال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، اور یہ جو منافقت تم کر رہے ہیں نا اور کر لو. آپ ان سے کہیے کہ اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو تم مذاق کر رہے ہو نا مسلمانوں کے گروہ میں آ کر کے مسلمان اور مشرکوں کے ساتھ جا کر کے منافقت بتلا کر کے ان کے ساتھ ملنا، یہ جو مذاق چل رہا ہے تمہارا، یہ مذاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا. تم جو ڈرتے ہو، تمہارے دلوں میں خوف اس بات کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں صورت نہ نازل کر دے ہمارے مقابلے میں ہماری جو منافقت کی وضاحت کے لیے، تو یاد رکھ لو اللہ ضرور ظاہر کرے گا. اور جتنے دن چاہے تم اتنے مذاق کر لو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا پکڑے گا اور ضرور ظاہر کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقیناً کے صیغے سے، یعنی کہ بالکل ظاہر کرے گا، تمہاری جو منافقت ہے ظاہر ہو جائے گی. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَعْلَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر آپ پوچھیں کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، اور اگر آپ پوچھیں کہ تم کیا باتیں کرتے ہو تو کہیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. کہہ دیجئے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اس کے آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ اگرچہ ان کی باس پرس کی جائے اور ان کی منافقت بتلا دی جائے، ان کی منافقت کو سمجھ کے ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے، تو ہم تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں منافق کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ جا کر کے مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی سیریس ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ خوب مذاق کر لو، خوب دل لگی کر لو. تمہاری ہنسی اور تمہاری دل لگی اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی کہ تم دل بھر کے کر لو. اور ایک سوال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تم دل لگی کرو گے اور قرآن مجید کے ساتھ کرو گے تم دل لگی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں سے وحی کے ذریعے آگاہ کرتا رہتا ہے. تو تم جی بھر کے مذاق کر لو. اور تمہارے جو مذاق ہے منافقوں، کیا اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کے ساتھ ہی ہے؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ جیسے کہ کچھ متشابہ آیات آتی ہے تو اب یہ جو ہے دوسروں کے سامنے جا کر کے منافقت کر کے اس کے ہنسی اور ٹھٹا کرتے ہیں ان آیتوں پر. بہت ساری باتیں، بہت ساری متشابہات آیتیں ہیں جو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر دہراتا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں کہ ان کو ہنساتی ہیں، وہ کیوں؟ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. واقعہ ایسا تھا کہ تبوک کے سفر کے دوران منافقین مختلف موقعوں پہ آپس میں دین کی خلاف زہر اگلتے رہتے. کبھی کہتے کہ قریش سے جنگ کیا جیتی ہے، روم فتح کرنے چل پڑے ہیں. دیکھیے تبوک کے سفر کے دوران، یعنی کہ تبوک ایک دور کا مقام تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا تھا کہ تبوک کے پاس، تو قریش مکہ کے ساتھ جو آپ جیت گئے تھے نا، فتح مکہ ہوئی، جیت گئے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ روم کی فتح کرنے چل پڑے ہیں. اب یہ تبوک جا کر کے روم کی فتح کریں گے. دیکھو ایسی باتیں جو ہے منافق لوگ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتے تھے لوگ منافقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یا کسی مسلمان کے ذریعے اطلاع مل جاتی، جب آپ طلبی فرماتے تو کہنے لگتے کہ ہم تو صرف سفر کی کلفتیں دور کرنے کے لیے ہنسی مذاق کر رہے تھے. یعنی کہ جب یہ منافقین کی یہ ہنسی اور مذاق اور ایسی باتیں نا، دیکھو روم فتح کرنے چلے، ایسی چڑھانے والی باتیں جب یہ کسی مسلمان کی کانوں میں پڑی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، یا پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو جب ان کی باس پرس ہوتی تو یہ کیا کہتے کہ ہم سفر آسانی سے کٹنے کے لیے ہم تو مذاق کی باتیں کر رہے تھے. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، آگے جو ہے مذاق کرتے تھے. بہرحال یہ آیت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ معنی اور مفہوم کے ساتھ ہر دور میں ہر کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. دل بہلانے کے لیے صرف ایسی باتیں ہی رہ گئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا اللہ ذوالجاہ و جلال یا اس کی کچھ آیات کو ملوث کیا جائے. کسی اور چیز سے تمہاری دل لگی نہیں ہوتی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہہ رہا ہے نا کہ کیا اللہ اور اس کا رسول کی آیاتیں ہی تمہارے لیے مذاق کے لیے رہ گئی ہیں؟
تو میں نے کہا نا کہ بہت ساری آیتوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے عمل کے اوپر آپ منافقین ہنسی اور ٹھٹا بھی کرتے تھے اور ایسے کہتے تھے دیکھو روم فتح کرنے نکلے، کیا مشرکین مکہ کو کیا شکست ہوئی، اب روم فتح کر لیں گے، اب دنیا فتح کر لیں گے، ایسی چڑھانے والی باتیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا یہی چیزیں رہ گئی ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی خوشخبری دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے ڈراتا ہے. اس نص سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی باتوں کو مذاق کا موضوع بنانا بہت خطرناک ہے. عموماً لوگ لا علمی میں جنت جہنم، قرآن کریم کی بعض آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں کو مذاق کے ذریعہ بنا لیتے ہیں. یہ براہ راست کفر تک پہنچانے والا عمل ہے. منافقت کی اقسام درج کی جاتی ہیں. منافقت دو طرح کی ہیں، یعنی اعتقادی اور عملی. اعتقادی منافقت کی 7 اقسام ہیں، یعنی کہ مفسرین نے یہاں پر یہ وضاحتیں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ جو تم کو ہم سزا دیں گے، یعنی کہ 2 گروہ جو آپس میں مذاق کرتے ہیں نا، ایک جنا دوسرے جنے سے، منافقوں کے گروپ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بہانے مت بناؤ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں باس پرس کرنے طلب کرتے ہیں تو بہانے تم بناتے ہو. تم فی الواقع کون ہو؟ تم بے ایمان لوگ ہو، تم کافر ہے، کفر تمہارے اندر آ چکا ہے، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اور منافقت کے اقسام کے تعلق سے مفسرین نے کچھ بیان کیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یا آپ کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھٹلانا یا آپ کی پیشن گوئی کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دل میں بغض رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہانت پہ خوش ہونا، دین کی نصرت ناپسند کرنا. عملی منافقت کی 5 اقسام ہیں. یہ تو 7 جو منافقت کی اقسام تھی نا، وہ یہ تھی میں نے جو بیان کیا ہے. اب یہ جو عملی طور پہ جو منافقین کرتے ہیں یا منافقت کی اقسام ہیں، وہ یہ ہے جب بولے تو جھوٹ بولتا ہے. منافق کی اقسام کیا ہے کہ جب بھی بولے گا وہ جھوٹ بولے گا. منافق کی پہلی شک ہے. جب وعدہ کرے گا تو نہ نبھائے گا. جب وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا منافق تو اس کو نبھاتا نہیں ہے. جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا. منافق کی علامت میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگرچہ امانت اس کے پاس رکھے تو وہ کھا لے گا، ہڑپ لے گا، اس میں خیانت کرے گا. جب جھگڑا ہو تو فحش کلامی پر اتر آئے گا. اگرچہ بحث ہوئی تو اماں بہن کی گالیاں، یہ جو گالی گلوچ جو کرنا ہے نا، جو بڑھ چڑھنے کی کوشش ہے، یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ایک ہے. جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے. اور منافق کی یہ بھی ہے کہ کوئی اگرچہ وعدہ کرتا ہے، منافق جو ہے اس کو توڑ ڈالتا ہے، وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا. یہ 5 اقسام جو ہیں یہ عملی طور پہ یہ عمل کرتے ہیں منافق. یاد رکھ لیں 7 اقسام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ کی بات کو جھٹلانا، آپ کی خبر کو جھٹلانا، آپ کی خبر یعنی کوئی بات آپ پیشگوئی کی اس کو جھٹلانا، آپ کے تعلق سے بغض رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی چیز سے نفرت کرنا یا بغض رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اہانت، جو اسلام کی اہانت ہوتی ہے نا، تو خوش ہونا. یہ بھی جو ہے منافقت. اور دین کی نصرت، دین اگرچہ بڑا، دین اگرچہ پھیلا تو اس سے نفرت کرنا، یہ جو ہے اقسام ہے. اعتقاد ہے، یقین ہے، یہ چیزیں اعتماد ہے. یہ ایسا اگرچہ کوئی سوچتا ہے تو وہ منافق ہے. آج بھی پرائم ٹائم پر پہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو، بعض آپ کی احادیث کو، بعض آپ کی جو ہے آپ کے اوپر اترنے والے قرآن کی آیات جو متشابہات ہیں، تو ان پر ہنسی اور ٹھٹا یہ پرائم ٹائم والے کرتے ہیں. اور بہت سارے جو ہے داڑھی، ٹوپی، جبے، دستار باندھ کر کے یہ بھی اپنا ہنسی اور ٹھٹا اور مذاق جو ہے دین اسلام کے ارکان پر بولتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. دیکھو یہ لوگ بھوکے رہتے ہیں، کتنے بیوقوف ہیں، بھوکے رہتے ہیں دن رات بھر. تو یہ چیزیں ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، ایسے عموماً ہوتے ہیں، میڈیا پہ دکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جس کو اچھال کر کے دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شادی کیے ہیں، بہت زیادہ بیویاں رکھی ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں. دیکھیے کم سن عمر میں جو ہے، بڑی عمر سے جو ہے آپ نے نکاح کیا ہے. ایسی بہت ساری باتیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کے اوپر کلام کر کے ان کا مذاق کرتے ہیں. ان کی آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس سے. تو اور اگرچہ دین کی نصرت ہوتا ہے، جیسے کہ دین غالب ہوتا ہے، شرک و بتکدہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ توبہ کر کے لاکھوں کی تعداد میں اسلام کو قبول کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ لوگ میڈیا پر یہ بھی آتا ہے کئی 100 لوگوں فلاں گاؤں کے اندر تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا، کہیں پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بت پرستی سے توبہ کی، انہوں نے کرسچن سے توبہ کی، انہوں نے فلاں دین چھوڑا. اور وہ دہریے تھے اب مسلمان، یہ فلاں یہ بڑا بہت راک اسٹار تھا، اب جو ہے نا اللہ ہدایت دیا اس کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دین میں بلا لیا اور دین کی توفیق دی. تو یہ منافق جو ہیں یہ لوگ اس چیزوں سے جلتے ہیں، دین کی نصرت سے ان کے اندر ان کے سینوں پہ سانپ لوٹتے ہیں منافقوں کے. اور بھی بہت ساری باتیں جھوٹ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مختصر سے مفسرین نے بیان کیے تھے تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اور یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دو جو آپ لوگ مذاق کرو نا، ہم کم سے کم ایک گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اور یہ لوگ فی الواقع مجرم ہیں. آگے اللہ فرماتا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، جو برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھلائی یا صدقے سے بھینچ لیتے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین مرد اور منافقین عورت کے متعلق بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر، یہ سب ایک ہی ہیں. عورتیں کم نہیں، مرد کم نہیں. منافق کی عورتیں بھی ویسی ہیں، مرد بھی ویسی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے یہی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی حمام کے ننگے ہیں یہ لوگ. اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ منافق لوگ برے کام کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں. یہ بھی ایک پہچان ہے. کوئی توحید کی دعوت دینے والا، شرک سے دور کرنے والا اور یہ برائی سے لوگوں کو بچانے والا ہے تو منافقوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. یہ کئی کو بول رہا ویسا، ایسا کئی کو بول رہا، ویسا کئی کو بول رہا. یہ ساری چیزیں تو یہ منافقوں کی علامت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ایک ہی چٹے بٹے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھلائی یا صدقہ بھی نہیں کھینچتے. یعنی کہ وہ منافقوں کی علامت یہ بھی ہے وہ صدقہ اور خیرات میں پیچھے رہتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی توبہ کر لی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو گئے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو گروہوں کے بارے میں بتایا نا، تو وہ ایک گروہ کے بارے میں کہہ رہا ہے جس نے توبہ کر لی انہی منافقوں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا، سچی توبہ کرنے والے کو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے برعکس ان کا عمل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کام میں خوب تعاون کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نفاق کے میدان میں کئی خواتین بھی بڑی سرگرم ہوتی ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کہہ رہا ہے کہ منافق مرد، منافق عورت، یہ دوسرے کو ہم تعاون کرتے ہیں اور یہ برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بھلائی سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں. نیکی کے کام میں خرچ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. یعنی کہ صدقہ، خیرات، نیکی کا کام، توحید کا کام بڑھ رہا ہے تو اس میں خرچ نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں. شرک کا کام ہے، گانے بجانے کا کام ہے، لے دولت لے بانٹ رہے ہیں، لے اچھال رہے ہیں، یہ کاموں میں بڑے زبردست طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. منافق مرد ہو یا منافق عورتیں ہوں، دے قبالی، دے گانے، دے ڈانس، دے شادیاں، دے بیاہ، ایسا لاکھوں کا خرچہ، وہ یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ برائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، نیکی کے کام میں تعاون نہیں کرتے. کوئی خاندان میں غریب ہے جس کا گزر بسر اچھا نہیں ہوتا، اچھا گھر نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو اس کے منہ میں نوالا نہیں ڈالیں گے، مگر اپنے بچوں کے شادیوں میں لاکھوں روپے تباہ کریں گے. کنٹالوں کا پکا پکا کر کے آدھا آدھا بانٹ دیں گے، پھینک دیں گے، سڑا لیں گے، گلا لیں گے، مگر کسی بھوکے کے پیٹ میں رزق نہیں پہنچائیں گے. یہ منافقوں کی ایک علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لو، محاسبہ کر لو، ہم محاسبہ کر لیں، ہم محاسبہ کر لیں کہ ہم کتنا اچھا کر رہے ہیں کام. آج ہم جس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حشر کے روز اپنا منہ دکھا سکیں گے؟ بتاؤ.
آج ہماری شادی، ہماری بیاہ، ہمارے رسم و رواج کیا اسراف سے بھرے پڑے نہیں ہیں؟ سوال ہے آپ سے، ضرور اس کا جواب دیں۔ محاسبہ کرو، اسراف سے بچو۔ اللہ دولت دیا ہے تو تمہارے اکیلے کے لیے نہیں دیا کہ میں کمایا ہوں میں لٹاؤں گا، نہیں، وہ تمہارے ذریعے سے تمہارے اہل کو، تمہارے اطراف کو، تمہارے پڑوس کو، تمہارے بستی اور تمہارے قریے والوں کو تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے تمہارے پاس دولت آئی ہے۔ مگر تم سمجھ بیٹھے ہو کہ میں نے کمایا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جھٹکے میں کھینچ لیتا ہے۔ دیکھو نا، بڑے بڑے حکمرانوں کو پناہ کی جگہ نہیں ملی، تم کس کھیت کی ملی ہو؟ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے تونگروں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو۔ ہاں، کچھ بادشاہ تو ریسنٹلی ایسے گزرے ہیں کہ گٹر کے پائپوں میں جا کر چھپے بھی تو لوگ نہیں چھوڑے، ان کو قتل کیے۔ تل گھروں میں جا کر کے چھپ گئے بادشاہ تھے، سگریٹ کے ایک گل پر لوگوں کو قتل یا لوگوں کو بچا۔ ایسا نیچے کیا، گل نیچے گرا تو مار دو، گل اوپر گرا تو چھوڑ دو۔ ایسے اشاروں کے ساتھ بھی زندگیاں گزارتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تل گھروں میں جا کر کے کافروں کے ذریعے سے ذلیل کیا۔ کیوں؟ تمہارے اندر دین نہیں تھا اس وقت، تم ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہٹایا اور دوسرے لوگوں کو تمہارا حکمران بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے تمہاری حاجت نہیں ہے، تم چلانے والے نہیں ہو، نظام حکمرانی ہم چلاتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، اور ہم ظالموں کو نہیں بخشتے۔ جبر کو تو اللہ معاف کر، جبر کو تو قائم رہنے دیتا ہے، کوئی جبری طور پر حکومت پر قابض ہے، مگر ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی نہیں رکھتا، چاہے وہ گھر کا ظالم ہو، خاندان کا ظالم ہو، بستی کا ظالم ہو، شہر کا ظالم ہو، ہاں، اسٹیٹ کا ظالم ہو یا پھر ورلڈ کا ظالم ہو، اللہ باقی نہیں رکھتا ظالم کو۔ ہاں، جبر کی حکومت اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، مگر ظلم کی حکومت برداشت نہیں کرتا۔ دیکھو اپنے آپ پر کتنا ظلم کرتے ہو، اسراف کرتے ہو، لوگوں کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں نیکی کے کام میں خرچ نہیں کرتے لوگ۔ کون؟ منافق۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بھلا دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طرح عیش کرتے رہیں، بلکہ یہ علم بلاغہ کا ایک اسلوب ہے جسے مشاکلہ کہتے ہیں، کہ کسی چیز کے بدلے پر بھی اس کا نام استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ خود اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ سورۃ النساء میں اس کا تذکرہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ بات کہہ رہا نا، جو اللہ کو بھول گئے اللہ نے ان کو بھلا دیا، یہ آیت ہے۔ اب یہ آیت کو پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا بھی کریں، ہم کو تو بھول گئے اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اور جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ شدید ہے۔ اس پکڑ کو، ڈھیل کو تم جو ہے ایسا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھلا دیا، نہیں، تمہارے جس طرح تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ تمہیں عذاب دینے کی تیاری کر رہا ہے، تیار رکھا ہے تمہارے لیے عذاب، اگرچہ تم سچی توبہ نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب علیم، عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں کو اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں کو یہ بشارتیں دے رہا ہے کہ تمہارے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے جہنم کی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ڈالے گا اس میں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور وہ دائمی عذاب کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا شدید کے ساتھ ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک هم الخاسرون۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے ہیں جن میں وہ پڑے ہوئے تھے، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مثال دے کر بیان کر رہا ہے، تم جو مزے اور عیش اور منافقت اور یہ ساری چیزیں دنیا میں یہ کر رہے ہو نا، تم سے پہلے بھی ایسی کئی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں پیدا کر کے لایا ہے، اور وہ لوگ تم سے زیادہ عیش پرست تھے، تم تو کیا بھی نہیں ہے، مگر اللہ، اور وہ تم کو تمہارے مال اور اولاد سے زیادہ وہ طاقتور تھے۔ تمہاری طاقت کیا ہے؟ کتنے رئیس ہو تم، کتنی حکومتیں ہیں تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پوری کائنات ایک مچھر کے پر کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ رب الکریم کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی، مثال دے کر کے، کیونکہ تم نے مچھر دیکھا ہے، اس کا پر بھی دیکھا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے تمہاری نظر میں، اس لیے تمہاری حیثیت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر کے بیان کر رہا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم کیا پدی کا شوروا کتنے سال تم جیو گے؟ 40 50 60 70 80 100؟ اس کے بعد پھر وہ زمین کے نیچے 9 من مٹی کے نیچے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ لہذا یہ منافقت بند کرو، صحیح دین اسلام پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے اور گزر گئے اور چلے گئے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، مگر انہوں نے جو مزے لوٹے ہیں اس کا جواب وہ دے رہے ہیں، اور تم بھی جو کر رہے ہو، تمہارا جو مقدر ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے، تم بھی مزے لوٹتے ہو اور وہ بھی مزے لوٹتے ہیں۔ اور پڑھ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے ایسے ہی لوگ ان کے اعمال، اور وہ اگرچہ کچھ تم بعض لوگ میں یہ کر رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں یہ کچھ لوگ ہیں منافق، کیا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں جا رہا ہوں نا، میری چیز تک کر لے رہا ہوں۔ اب احسان کر رہا، اب احسان کر رہا، تو اللہ کے اوپر احسان کر رہا نہیں، نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، حج کر رہا، زکوٰۃ دے رہا، جو بھی صدقہ خیرات کر رہا، جو بھی نیکی کا کام کر رہا، وہ تیرے خود کے لیے کر رہا، اللہ کے لیے کیا بھی نہیں کر رہا۔ پوری دنیا مرتد ہو جائے، اللہ کو نہ مانے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اتنے اربوں خربوں نربوں انفینٹ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو ہمیشہ، دیکھو نا مخلوق، تم بھی ایک مخلوق ہو، تمہارے بھی جو ہے جسم میں سانس آتی اور جاتی ہے، کہیں چرند پرند ہے، کہیں دنیا میں مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں اگر دیکھو، زمین پہ رینگنے والے جو جانور ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ زندگی بھر کرتے رہتے ہیں، اور جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں کمر جھکا کر کے وہ زندگی بھر اسی حالت میں رہتے ہیں۔ پہاڑ ہیں سجدے میں ریز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تم نے جو کیا وہ تمہارے اپنے لیے کیا، تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، تم کچھ نیک اعمال کرتے ہو، تو تم اگرچہ ایسا کرتے ہو کہ ہم نیک اعمال نہیں کر رہے، تو تمہارے اعمال ضائع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ لہذا اپنے اعمالوں پر بھی مت اتراؤ۔ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب عمرہ کر کے آتے ہیں سال میں 2 بار، نہیں چلے گا بھائی۔ تمہارے اعمال، تمہارے پڑوس میں غریب بھوکا مر رہا ہے اور تم عمرہ کے نام پر پکنک کرنے جاتے ہو۔ ارے میرے بھائی، کون سا دین میں ہو؟ تمہارے پاس جو دولت آئی ہے وہ تمہاری اکیلے کی نہیں ہے، تمہارے خاندان کی ہے، تمہارے خاندان کی ہے، تمہارے والدان کی، سب کی ہے، سب کی ہے، تمہارے اڑوس پڑوس کی ہے، تمہارے رشتہ داروں کی ہے، تمہارے بھائی بہن کی ہے، تمہارے ماں باپ کی ہے، سب کے لیے ہے۔ تمہارے پاس صرف اللہ تعالیٰ ایک سیفٹی ڈپازٹ باکس کر کے تمہیں اس کے اوپر نگران رکھا ہے، وہ تمہاری نہیں ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کر لے گا، وہ تمام کی تمام سیفٹی ڈپازٹ باکس کھینچ لے گا، پھر وہ دوسرے کے پاس چلے جائے گی۔ کیوں؟ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائی، اپنے اعمال کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کیا بہت بڑا دین ہے، دن میں 5 وقت نمازیں پڑھنا بہت بڑا کام دکھتا، سچ بولنا بہت بڑا کام دکھتا۔ یہ تو بنیادی ہے، انسانی فطرت ہے۔ جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات وہ روح کی غذا کی مانند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات آتتہم رسلہم بالبینات فما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیا انہیں ان لوگوں کی حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا ان کے پاس،
ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس سے پہلے کی آیت میں بتایا نا تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزر کیے. اب نام لے کر کہہ رہا ہے کون کون ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم، 950 سال تک صرف تبلیغ کرنے والی قوم. تو یاد رکھو ان کی عمریں کیا تھی ہوں گی. تم 50-60 سال میں مرنے والی جاہل قوم، کمزور قوم، 950 سال تک تو خالی دین کی تبلیغ کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام. تو ان کی عمر کیا تھی ہوگی؟ وہ قوم کتنی لمبی عمر جیتی تھی ہوگی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق نہیں کیا. نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر کے ان کے ماننے والوں کو ساتھ لے کر کے، حتیٰ کہ بیٹا بد کردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو بھی پناہ نہیں ملی. بیوی غلط تھی تو بیوی کو پناہ نہیں ملی. قوم عاد، قوم سمود، یہ بڑے بڑے آج کیا بلڈنگاں بناتے رہے بھائی تم لوگ. 100 فٹ 200 فٹ پہاڑ کتنے فٹ رہتا. ہمالیہ پہاڑ کتنے فٹ ہے اندازہ ہے کچھ؟ سینکڑوں 100 میٹر فٹ رہتا. اس کو تراش کر کے اس میں رہنے کے مقام بناتے تھے وہ لوگ. ایسی ٹیکنالوجی والے لوگ تھے. باقی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی وہ لوگوں نے کی، رسولوں کو جھٹلایا تو پلٹ دی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا تمہارے محلات منزل 2 منزل 4 منزل 5 منزل 10 منزل کی ان کی اوقات ہے کچھ پہاڑوں کے سامنے؟ ڈھیر کے ڈھیر رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹنے پہ آئے گا. نہیں دیکھتے ویڈیو سونامی کیسے لاتا اللہ تعالیٰ، زلزلے کیسے لاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو جاتی ہیں. کس بات پر تم اتراتے ہو میرے بھائی؟ توبہ کرو اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نام لے کر کے بستیوں کے تعلق سے بیان کر رہا ہے. سیدنا قوم نوح اور قوم عاد، سمود، اصحاب مدین اور بنو اسرائیل وغیرہ، ان میں سے کئی ایسے تھے جن کی عمریں اور جسم کا ڈیل ڈول تم سے بہتر تھا. پھر انہوں نے بڑی زبردست رہائشیں بنائی ہوئی تھیں، مال اور اولاد میں بھی تم سے کہیں آگے تھے. دیکھیے مفسرین بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں جو وہ لوگ کام کرتے تھے. ہماری کیا بھی مثاد نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں رہے، تمہاری منافقت رہے گی. سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح طریقے کی ضرور مطابقت کرو گے. بالش ذرا یعنی ہاتھ بے ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی ضرور گھسو گے. ہم نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے. یعنی کہ مسلمان قوم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ مسلم امت آگے جا کر کے ایسے یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی کریں گے کہ اگرچہ وہ گوہ کی بل میں بھی جا کر چھپے ہوں گے نا تو تم بھی وہ گوہ کی بل میں جائیں گے. یہ مطابقت تم کریں گے اور وہ بھی تمہاری طرح دین سے دل لگی اور وقت گزاری کی باتیں کرتے تھے. تمہاری طرح ان کے اعمال بھی ضائع ہو گئے. قبول اعمال کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، اس سے تم سب عاری ہو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی عمل اچھا کر رہے ہو نا تو اس کے لیے نیت خالص کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اس میں ہے یا نہیں ہے یہ سوچیں. یہ ساری بستیاں وہ ہیں جو کہ قریب ہی میں ہیں اور ان میں سے کئی لوگوں نے ان کے کھنڈرات کا مشاہدہ کیا بھی ہوگا. اگر نہ بھی کیا ہو تو بآسانی سے ہو سکتا ہے. اسی طرح الٹائی ہوئی بستیاں جن پہ الٹانے کے ساتھ پتھروں کی بارش بھی کی گئی. جب سب لوگ اپنے رسولوں کا انکار کر کے اور ان سے دشمنی کر کے نہ بچ سکے تو اب اے منافقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنے والوں، اپنی ان کرتوتوں کے بعد تم کیسے بچ سکو گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف واضح کر رہا ہے کہ وہ چیزیں نہیں بچیں تو تمہاری کیا بچیں گی. جا کر دیکھو، ٹکٹ لو، جاؤ. صدوم کے علاقے میں قوم لوط رہا کرتی تھی. وہ تہذیب علمبردار تھی کہ وہ بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اٹھا کر کے زمین دوست الٹا پٹک دیا اور اس کے قریب کی جو تالاب ہے وہ آج بھی نہیں ہلتے. شاید اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. بہرحال جاؤ، جا کر مشاہدہ کرو، پیسے ہے نا، جاؤ جا کر دیکھو، بہت دور بھی تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان کے کرتوتیں تھے جو ان کے اوپر ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا. آگے اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا
حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو اور برائی سے روکتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہمدردی، محبت اور شفقت میں تم مسلمانوں کو دیکھو گے وہ ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی سے محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، یعنی کہ مسلمان ایسے ہیں کہ اگرچہ ایک جسم کے مانند ہیں تمام مسلمان، اگرچہ کہیں ایک جگہ مار لگے، زخم کر لگے، کچھ چوٹ لگی تو سارا بدن جو ہے بخار سے ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی محبت اور شفقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنی ہمدردی آپسی مسلمانوں کے اندر ڈالی ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے خصائل منافقوں سے بالکل الٹ ہیں، ان کے سارے کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیے منافقوں کی جو تھی وہ کیا تھا کہ دنیا کے سامنے دکھاوا، اور جو ہے بہت سارے ان کی سابق والی آیاتوں میں نے بیان کیا ہے کہ ان کی کیا ہے۔ اور مومن جو عمل کرتا ہے وہ کس لیے عمل کرتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور للہیت، اور بالکل اللہ کو راضی اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا مومن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبۃ فی جنات عدن رضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کو خوشخبری بھی دے رہا ہے۔ دیکھیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے رب ہم خوش ہو گئے، کیوں نہ ہوں گے ہم، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا ہے جو کہ اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے، کیا تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ کی رضا، سٹیمپ، خوشخبری، ہمیشہ رضات، یعنی کہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، چاہے جو کر لو، کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بخاری شریف میں سیدنا ابو سعید خدری سے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنات ایسی ہیں جن میں برتن اور دوسری اشیاء چاندی سے تیار ہوئی ہیں، اس کے علاوہ دو اور جنات ہیں جن میں برتن اور دیگر تمام اشیاء سونے سے تیار ہوئی ہیں۔ اہل جنت کو دیدار الہی سے کچھ مانے نہ ہوگا ماں سوائے جلال کے پردے کے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ برتن وغیرہ چاندی کے ہوں گے جناتوں میں، اور سونے کے برتن ہوں گے، اس میں کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشنودی، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار جو اس کی رضا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جلال کے پردے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دیدار کرائے گا خود کا، جب تک اللہ کے دیدار میں اللہ کے لیے خوش کرنے کے لیے اعمال کرتے رہو میرے بھائی۔ تو میرے بھائی آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 72 تک درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے آج کا درس آیت نمبر 62 سے شروع کیا تھا، اور 72 تک ہم نے آج کا درس مکمل کیا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی دعوت سارے عالم میں پہنچے، عام اردو اور ہندی بول چال کے اندر، تاکہ ہم اس آیات پر، اس قول پر رسول اللہ کے عمل کر سکیں۔ بلغ انی ولو آیا، اس تناظر میں ہم آپ سے یہی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ زیادہ سبسکرائبر ہوں گے تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کو اے آئی کہتے ہیں، وہ تمام لوگوں کے سامنے ہماری ویڈیو لائے گا، تو سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال اگر چاہیں تو ضرور کامنٹ باکس میں آ کے بولیں، پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور مجھے دیں اجازت آج کے لیے اتنا ہی۔ میں پھر دوبارہ ملوں گا جب اللہ کی مرضی ہوگی۔
تب تک کے لیے رخصت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.